کا گروپ فوٹو، لیکن پہلے والے اور اس گروپ فوٹو میں ایک واضح فرق ہے، اور وہ یہ کہ اس میں صدر ٹرمپ نے تھمز اپ کیا ہوا ہے، جسے دائیں اور بائیں آنکھ سے دیکھنے والے دونوں طرح کے جو بٹیرے ہیں انہوں نے ایک ہی نتیجہ نکالا ہے کہ یہ ہائبرڈ نظام کی گارنٹی کا پروانہ ہے، یعنی کہ صدر ٹرمپ نے بھی اس نظام پر مہر ثبت کر دی ہے۔ اب ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے تو اس کا تو تب پتہ چلے گا نا جب اس ملاقات کے فالو اپ میں کسی قسم کی حقیقی پیش رفت سامنے آئے گی، لیکن اس سے پہلے ہی آس پاس والوں نے اپنے اپنے جو نتائج ہیں وہ اخذ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو پہلے آس والوں کی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، ویسے اب پتہ نہیں کہ خواجہ آصف تو کیا آس لے کے مشہور براڈ کاسٹر مہدی حسن کے پروگرام میں گئے تھے، لیکن وہاں جو ان کا حال ہوا ہے نا، اس سے تو لگتا ہے کہ انہوں نے پچھلے تجربوں سے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے۔ پہلے وہ پاک انڈیا جنگ کے دوران انٹرنیشنل میڈیا پر گئے تھے، لیکن وہاں ان کی وجہ سے الٹا پاکستان کی طرف ہی انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ انٹرنیشنل میڈیا کے سوالوں کے جواب وہ دینے گئے تھے، لیکن الٹا مزید سوال وہ ساتھ واپس لے کر آ گئے اور پھر لینے کے دینے پڑ گئے۔ اچھا، یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اینکر نے سوال کیا کہ پاکستان میں عجیب سسٹم ہے جسے آپ ہائبرڈ نظام کہتے ہیں، جبکہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں آرمی چیف ڈیفنس منسٹر کو جواب دہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے یہاں ڈیفنس منسٹر آرمی چیف کو جواب دہ ہے، جس پر خواجہ آصف پہلو بدلنے لگ گئے۔ پھر کہنے لگے کہ جی ہر ملک ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے، جس پر پھر انہیں اینکر نے فوراً ٹوکا اور کہا کہ ہاں ہوتی ہے، لیکن آپ کے ملک میں ڈیپ سٹیٹ انچارج ہے، جس پر خواجہ آصف نے کہا کہ ایسا فوجی حکمرانوں کی وجہ سے ہے، ہمارے ملک میں 4 فوجی حکمران آئے جس کی وجہ سے ہائبرڈ سسٹم ہے۔ جس پر اینکر نے کاؤنٹر سوال کیا کہ اس ہائبرڈ نظام کا انچارج کون ہے، کیا یہ برابری پر مبنی ہے، جس پر خواجہ آصف کو تسلیم کرنا پڑا کہ نہیں، یہ برابر نہیں ہے، لیکن جناب اینکر نے پیچھا نہیں چھوڑا، لگتا ہے کہ پوری کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ انہوں نے ایک فرضی سچویشن خواجہ آصف کے سامنے رکھی، کہا کہ اگر آپ بائیں طرف کی بات کریں اور فیلڈ مارشل دائیں طرف کی بات کریں تو پھر کس کی بات مانی جائے گی، جس پر خواجہ آصف وہ بس اتنا ہی کہہ پائے کہ جو ہو رہا ہے وہ اتفاق رائے سے ہو رہا ہے، لیکن دنیا کا جو اتفاق رائے نظر آ رہا ہے اس میں تو صرف فیلڈ مارشل پر ہی اتفاق نظر آ رہا ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہو یا پھر امریکہ کی انتظامیہ ہو، کیونکہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں پاکستان کی طرف سے صرف اور صرف فیلڈ مارشل شریک ہوئے تھے، جبکہ امریکہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے نائب صدر اور وزیر خارجہ شامل ہوئے، اور کسی ملٹری آفیشل کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل نہیں کیا تھا۔ اگر سفارتی پروٹوکول کو فالو کیا جاتا تو ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ بھی نائب اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ان کو شامل ہونا چاہیے تھا، یا وزیر دفاع خواجہ آصف ان کے ساتھ ہوتے، لیکن جناب آس والے پاس بھی نہ پھٹک سکے، البتہ میڈیا میں جا کر بدنامی کا باعث ضرور بن گئے۔ اچھا، پھر خواجہ آصف سے جب سیاسی سوال پوچھا گیا نا کہ عمران خان اس وقت جیل میں کیوں ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میں بھی جیل گیا ہوں، جس پر پھر پوچھا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بدلہ لے رہے ہیں، جس پر کہنے لگے کہ ان کو عدلیہ کے پاس جانے کا حق حاصل ہے، جس پر پھر کاؤنٹر سوال کیا گیا کہ عالمی رپورٹوں کا، یعنی کہ اینکر نے حوالہ دیا، انہوں نے یہ کہا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق عدلیہ کو عمران خان کے خلاف ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، یو این کے ایک گروپ کے مطابق خان کو قید میں رکھنے کی کوئی قانونی وجوہات نہیں ہے، سیاسی انتقام ہے، لہٰذا آپ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ لیکن خواجہ آصف یہ کہہ کر خواجہ آصف نے اپنی جان چھڑائی کہ میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ ویسے لگتا ہے کہ یہ تنازعات خواجہ آصف کا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے، چاہے وہ کوئی ٹی وی انٹرویو ہو یا سلامتی کونسل کا اجلاس ہو جس میں انہوں نے شرکت کی تھی، جہاں ان کے بالکل پیچھے ایک خاتون بیٹھی تھیں جن کا نام شمع جنیجو ہے، جو سابق اداکارہ ہیں اور موجودہ خود کو وہ صحافی لکھتی ہیں۔ اچھا، اس پر جب سوشل میڈیا پہ خوب چہمگوئیاں ہونے لگی تو خواجہ آصف نے فوراً لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور سارا جو مدعا تھا وہ فورن آفس کے اوپر ڈال دیا۔ اب فورن آفس نے پتہ نہیں کس کے کھاتے میں اس کو ڈالا ہے، اور اس کا فیصلہ وہ آپ ذرا خود کیجیے گا، چونکہ فورن آفس کہتا یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں وزیر دفاع کے پیچھے نظر آنے والی خاتون کا نام وزیر خارجہ نے منظور نہیں کیا تھا، تو پھر کس نے کیا تھا؟ کیونکہ فورن منسٹر سے اوپر تو صرف اور صرف پھر وزیر اعظم ہی ہے نا۔ اب اہم بات یہ ہے
کہ ان خاتون کو لندن سے قافلے میں شامل کیا گیا. اب پتہ نہیں کہ اس شمولیت کی جو منظوری تھی وہ پھر کس کی طرف سے دی گئی تھی. خیر اب آس والے تو ظاہر ہے کہ امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکے، لیکن پاس والوں نے حق ادا کرنے کی وہ بھرپور کوشش کی ہے. اس ملاقات سے پہلے ہی وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکہ سے عمران خان کو براہ راست جواب دیا ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے بار بار ڈیل کی آفر ہوئی کہ باہر چلے جاؤ، لیکن میں نے کہا کہ مقدمات کا سامنا کروں گا، عدالتوں کے ذریعے کیس لڑ کر باہر آؤں گا، اسی لیے میرے خلاف 300 سے زائد مقدمات بنائے گئے. اب اس کا جواب جو ہے وہ محسن نقوی نے ایکس پوسٹ کے ذریعے دیا ہے اور پوچھا ہے کہ کسی ایک شخص کا نام بتا دیں جس نے آپ کو یہ آفر کی ہو. اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب تو پھر وہ علی امین گنڈا پور، بیرسٹر سیف یا بیرسٹر گوہر ہی دے سکتے ہیں، اور وہ دے بھی رہے ہیں، چونکہ پاس والوں سے یہی لوگ جو ہیں وہ رابطے میں تھے جن کو عمران خان نے رابطے رکھنے سے واضح طور پہ منع کر دیا ہے. لیکن پاس والے جواب دینے پر کیوں مجبور ہوئے؟ آخر اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ابھی تک تو صدر ٹرمپ کا وہ بیان ہی بتایا جاتا ہے جو انہوں نے اس ملاقات سے پہلے دیا تھا. اب ملاقات سے پہلے صدر ٹرمپ ایگزیکٹو آرڈر سائن کرنے کی ایک تقریب میں شریک تھے، جس کی وجہ سے پھر یہ جو ملاقات ہے اس میں کچھ تاخیر ہوئی، اور امریکی صدر کا کہنا یہ تھا کہ کچھ دیر بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملنے والا ہوں، جس کے بعد انہوں نے فیلڈ مارشل کے بارے میں یہ کہا کہ فیلڈ مارشل از اے ویری گریٹ گائے، اور اس کیٹیگری میں وزیر اعظم کو بھی شامل کیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ بھی گریٹ ہیں. لیکن روانی میں وہ یہ بھی بتا گئے کہ وہ پہلے سے ہی یہیں اوول آفس میں موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں. دراصل میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں. اب اس سے دائیں بائیں اور آس پاس والوں نے جو بھی مطلب نکالے ہیں یا نکالنے ہیں مزید، یہ ان کی مرضی ہے. لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ جب صدر ٹرمپ منتخب ہوئے تھے تو منتخب ہونے کے بعد انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو فون کیا تھا اور انہیں ٹیرفک گائے کہا تھا، کیونکہ افغانستان میں امریکہ کی اینڈ گیم جو چل رہی تھی، لیکن پھر اس اینڈ گیم کی تکمیل تک میاں محمد نواز شریف مائنس ہو چکے تھے، بلکہ اس کال کے 1 سال کے اندر نواز شریف کو فارغ کیا گیا، اور پھر کسی کو یہ ٹیرفک گائے یاد ہی نہ رہا، کیونکہ وہ جنرل باجوہ کے ہائیبرڈ نظام میں مس فٹ ہو چکے تھے. اچھا پھر یہ 2019 میں عمران خان اوول آفس گئے تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے صدر ٹرمپ خود باہر آئے، وائٹ ہاؤس کا انہوں نے وزٹ کروایا. اوول آفس میں دونوں رہنماؤں نے پریس ٹاک بھی کی تھی، جس میں صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امریکہ کی بہت مدد کر رہا ہے اور افغانستان سے انخلا کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اس موقع پر صدر ٹرمپ نے پاکستانی قوم کو اسمارٹ اور ٹف قرار دیا، اور پھر انہوں نے عمران خان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پاکستانی قوم ان کی طرح اسمارٹ اور ٹف، کیونکہ ٹف گائے سے افغانستان میں تعاون جو چاہیے تھا. لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ دوبارہ منتخب نہیں ہو سکے، لیکن ٹرانزیکشن تو طے ہو چکی تھی. امریکہ کو سیف پیسج اور قابل عزت انخلا چاہیے تھا، جبکہ پاکستان کے پالیسی سازوں نے افغان طالبان کی مدد سے ٹی ٹی پی کا حل ڈھونڈنا تھا، لیکن دونوں کام نہیں ہوئے. پھر امریکہ افغانستان کو میس میں چھوڑ گیا، جبکہ افغان طالبان سے پاکستان کی جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، جس کے بعد پھر صدر بائیڈن آئے تو انہوں نے پاکستان سے ٹیلی فونک رابطہ تک نہ کیا، جس کا خمیازہ پھر عمران خان کو ادا کرنا پڑا. رجیم چینج کے بعد پھر نئی ہائیبرڈ جوڑی آ گئی جس نے افغان پالیسی کو سرے سے ہی تبدیل کر دیا اور ٹی ٹی پی سے بات چیت کی پالیسی وہ ختم کر دی. اب جبکہ صدر ٹرمپ کو ٹیرفک اور ٹف گائے کے بعد گریٹ گائز مل گئے ہیں تو پھر اللہ خیر ہی کرے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس واپس لینے کے لیے افغانستان کو دھمکی دے دی ہے، جس کے بعد پھر خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ نے تو افغانستان کو دشمن ملک ہی قرار دے دیا ہے. اور رانا ثناء اللہ تو جناب اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر افغانستان سے حملہ ہوا تو یہ سعودی عرب پر بھی حملہ ہوگا. اب اس پر میں کوئی قیاس آرائی نہیں کرنا چاہوں گی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سعودی عرب کو کس تناظر میں لایا گیا، لیکن کچھ سینئر تجزیہ کاروں نے پاکستان، امریکہ اور سعودی عرب کے ٹرائیکا کی بات کی ہے. اور اس حوالے سے سینئر صحافی ہیں نجم سیٹھی اور جنرل ریٹائرڈ طارق خان اور سابق سفارتکار ہیں شمشاد احمد. میں ان کی رائے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ
پاک سعودی معاہدہ بھی امریکہ کی مرضی سے ہوا ہے اور یہ ابراہم ایکارڈ کا حصہ ہے. اب یہ تو خیر پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا نا، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہمیشہ ٹرانزیکشن کا تعلق رہا ہے، اور جن لوگوں نے بھی ماضی میں پاکستان کی طرف سے ٹرانزیکشن کی ہے انہوں نے اپنے 10 سال تو لگائے، لیکن آخر میں وہ خوب پچھتائے. فیلڈ مارشل ایوب خان نے سیٹو اور سینٹو جیسے دفاعی معاہدے کیے، لیکن رخصت ہوتے وقت کتاب لکھی جس کا عنوان تھا فرینڈز ناٹ ماسٹرز. جنرل ضیاء نے اخوان جہاد کا جو پروجیکٹ تھا وہ حاصل کیا، لیکن جب امریکہ افغانستان کو خانہ جنگی میں چھوڑ کر چلا گیا تو ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ کوئلے کی کان میں منہ دے کر ہم نے منہ ہی کالا کروایا ہے. اچھا، پھر 9/11 کے بعد امریکہ کو دوبارہ پاکستان کی ضرورت پڑی تو پھر جنرل مشرف کے ساتھ ایک ٹرانزیکشن کی گئی، لیکن جنرل مشرف مشکل میں آئے تو ان کے دور حکومت کے آخری سالوں میں امریکہ نے پاکستان پر ڈبل گیم کا الزام لگا کر بے نظیر بھٹو کی راہ ہموار کی اور کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بلز بھی روک دیے. پھر افغانستان سے نکلتے ہوئے جنرل باجوہ کے ساتھ کیا ٹرانزیکشن کی وہ میں بھی آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، لیکن کیا پاکستان ایک مرتبہ پھر ایسی ہی کسی ٹرانزیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب میں پالیسی سازوں کے اوپر چھوڑتی ہوں. ہاں، اس بات میں خیر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اوول آفس میں ملاقات ملٹری ڈپلومیسی کے تحت ہی عمل میں آئی تھی، اور انڈیا کے ساتھ تناؤ کے ماحول میں اس کے جیو پولیٹیکل آپٹکس بھی اہم ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر طے کیا ہوا ہے؟ چونکہ ماضی کی طرح کسی بھی قسم کی سیکیورٹی ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے ہمیں 100 دفعہ اچھی طرح سے سوچنے کی ضرورت ہے. شاید اسی وجہ سے وزیر اعظم کی طرف سے وہ سرمایہ کاری کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں وہ تو گزشتہ 3 سالوں سے ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک جناب دھیلا بھی نہیں آیا ہے. ہاں، پاکستان نے امریکہ سے یہ تیل ضرور خریدنا شروع کر دیا ہے. انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آئی کیونکہ سرمایہ کاری کے لیے ایک اچھا خاصا ماحول جو ہے وہ درکار ہوتا ہے، جس میں امن و امان، سرمایہ کے تحفظ کی گارنٹی اور بیوروکریٹک رکاوٹوں سے پاک فیسیلیٹیشن نظام شامل ہے، جس کے لیے جو یہ SIFC کا ادارہ ہے یہ بنایا گیا ہے. لیکن یہ انتظام ابھی تک چائنا کو بھی مطمئن نہیں کر سکا ہے، جس کی وجہ سے پھر CPEC فیز 2 اس کی سرمایہ کاری بھی رکی ہوئی ہے. تو امریکہ کی طرف سے پھر کیسے آئے گی؟ لیکن اس نظام میں اگر کچھ نہیں رکا ہوا نا تو وہ عدلیہ میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں، جن کے تحت اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف ایک بڑی کارروائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. جسٹس ڈوگر کے اقدامات کے بعد اب کراچی یونیورسٹی نے ان کی جو ڈگری تھی وہی منسوخ کر دی ہے. اچھا، یونیورسٹی کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا نا اس کے مطابق گزشتہ سال طالب علم کے خلاف سینڈیکیٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ انہوں نے انفیئر مینز کا استعمال کیا، لہٰذا 3 سال کے لیے طالب علم کو کسی کالج یونیورسٹی میں داخلے اور امتحان دینے سے روک دیا گیا ہے. اب پتہ نہیں کہ کس کے کہنے پر کراچی یونیورسٹی نے یہ 40 سال پرانے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، جو پہلے وکیل، پھر ایڈوکیٹ جنرل اور پھر جج بنا. اچھا، اس دوران کسی کو بھی ان کی جو جعلی ڈگری تھی نا اس کا خیال تک نہیں آیا، لیکن جب ان کے کچھ فیصلے خلاف آئے ہیں تو گزشتہ سال پھر کراچی یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ کا فیصلہ بھی پہلی بار سامنے آیا. اس موقع پہ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس سارے منصوبے پہ سے پردہ اٹھا دیا. پولیس نے کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ریاض کو گرفتار کیا، جن کو پھر 8 گھنٹے کے بعد چھوڑا گیا. جب وہ رہا ہوئے تو انہوں نے الزام لگایا کہ مجھے پولیس ایک تھانے سے دوسرے تھانے گھماتی رہی تاکہ میں کراچی یونیورسٹی سینڈیکیٹ میں نہ جا سکوں، جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف انفیئر مینز استعمال کر کے ڈگری لینے کی رپورٹ پیش کی گئی، جس کو سینڈیکیٹ سے منظور کروانا تھا. پروفیسر نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے چونکہ جسٹس جہانگیری کو سنے بغیر ان کے خلاف کارروائی کی مخالفت کی تھی، اس لیے مجھے گرفتار کیا گیا. اب چند دن پہلے اسی اصول کو بنیاد بنا کر جسٹس جہانگیری نے سندھ ہائی کورٹ کو اس مقدمے میں فریق بننے کی درخواست دی تھی، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابھی گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس جہانگیری کی جانب سے اس کیس میں فریق بننے اور سینڈیکیٹ کے فیصلے کے خلاف تمام درخواستیں خارج کرنے کا فیصلہ جاری کیا ہے، جس کے بعد پھر کراچی یونیورسٹی نے جسٹس جہانگیری کی ڈگری منسوخی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف اس نظام میں مس فٹ ججز کو باہر کا راستہ دکھایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف ان ججز کو ٹف ٹائم دینے والے جسٹس ڈوگر کے کردار میں
اضافہ ہو رہا ہے. اب انہیں یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا رکن بھی بنا دیا گیا ہے، جبکہ ان کے تبادلے اور سینیورٹی کو درست قرار دینے والے آئینی بینچ کا فیصلہ بھی جاری ہو گیا ہے، جس میں ان کو لانے کے لیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، آئینی بینچ اور صدر مملکت ایک پیج پر ہے. تو جناب پھر یہ ہے وہ نظام جس کے حوالے سے مہدی حسن نے پھر خواجہ آصف کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور خواجہ آصف کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اچھا، اور آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ذرا بات کر لیتے ہیں ایشیا کپ کے فائنل کی، جس میں پاکستان کے پاس انڈیا کو بھرپور جواب دینے کے علاوہ اب کوئی اور آپشن نہیں بچا ہے. کھیل کے میدان سے باہر جو کچھ ہوا اس کو آئی سی سی نے کور کرنے کی کوشش کی. پہلے وہ انڈین جو کیپٹن ہے اس نے ایک بھارت جنگ پر سیاسی بیان دیا تھا، جس کا جواب پھر پاکستان کے حارث رؤف نے 6-0 کا سکور یاد کروا کر دیا. اب ان دونوں پر آئی سی سی نے جرمانہ عائد کر کے بیلنسنگ ایکٹ کرنے کا تاثر دیا ہے. لیکن جناب کھیل کے میدان میں پاکستان کا سکور وہ تو تبھی برابر ہوگا نا جب انڈیا کو فائنل میں شکست ہوگی انشاءاللہ. اب اس کے لیے اللہ نے پاکستانی ٹیم